اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے اور ہدایت کے واضح احکامات ہیں اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ فمن شہیدہ، تو جو کوئی شخص موجود ہو، منکم، تم میں سے، الشہر، اس رمضان المبارک کے مہینے میں، فلیصم، تو وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ تم میں سے جو کوئی اس مہینے میں حاضر ہو، موجود ہو، تو وہ اس مہینہ کے روزے رکھے۔ یہی وہ جملہ ہے جس نے پہلے والے رخصت کو ختم کر دیا، جو وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ میں جو رخصت بیان کی گئی تھی کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہو وہ فدیہ بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اس حصے نے اس کو منسوخ کر دیا، ختم کر دیا۔ اب حکم یہی ہے کہ جو کوئی رمضان المبارک میں موجود ہو، ایسی حالت میں موجود ہو کہ روزہ رکھنے کی اہلیت اور صلاحیت اس کے اندر ہو، وہ نابالغ نہ ہو، وہ مجنون نہ ہو، اور وہ عورت اگر ہے تو وہ ماہواری کا شکار نہ ہو، اور اسی طرح ولادت کا مسئلہ نہ ہو۔ تو جو کوئی اہلیت رکھتا ہو اور اہلیت اور صلاحیت کی حالت میں رمضان المبارک کا مہینہ پالے، تو اس کے ذمے اب صرف روزہ رکھنا ہی ہے، اور طاقت رکھنے کے باوجود روزہ نہ رکھنا یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر وہ طاقت رکھنے کے باوجود روزہ نہیں رکھتا تو وہ گناہگار ہوگا، اگرچہ اس کے ذمے اس کا فدیہ بھی ادا کرنا لازم ہے، لیکن وہ گناہگار ہوگا اگر طاقت اور قدرت رکھنے کے باوجود وہ روزہ نہیں رکھتا۔ تو اہلیت کی حالت میں جو کوئی رمضان المبارک کا مہینہ پالے، اگر کوئی بچہ رمضان المبارک کے درمیان میں بالغ ہو جائے تو اس پر بھی بقیہ روزے رکھنا فرض ہو جائیں گے، اور پہلے والے اس کے ذمہ نہیں ہوں گے بقیہ روزے۔ کوئی شخص کافر تھا، درمیان میں مسلمان ہو گیا، تو اس پر بھی بقیہ روزے فرض ہو جائیں گے۔ تو بہرحال طاقت اور اہلیت جس کے اندر ہو وہ رمضان المبارک کا مہینہ پالے، تو اس کے ذمے یہی حکم ہے کہ وہ روزہ رکھے گا۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو جو تم میں سے رمضان اس مہینے کو پالے اور اس مہینے میں موجود ہو، حاضر ہو، فلیصم، تو اس مہینے کا روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا، اور جو کوئی بیمار ہو، ایسا بیمار ہو کہ روزہ نہیں رکھ سکتا، یا روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کی بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہے، یا کوئی خاتون ہے وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے تو بچے کو کے صحت اور دودھ کی کمی کا اندیشہ ہے، تو یہ سارے اعذار ہیں۔ تو جو کوئی مریض ہو، بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر کی حالت میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو دوسرے دنوں سے گنتی مکمل کر لے، یعنی اس کے قضا کر لے۔ یہی بات پہلے بھی ذکر کی گئی تھی، فمن کان منکم مریضا او علی سفر، یہاں دوبارہ ذکر کی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے چونکہ اختیار بھی تھا، چاہو تو روزہ رکھ لو،
اور چاہو تو فدیہ دو، اور مریض ہو تب بھی تمہیں، یہاں اس اختیار کو ختم کر دیا کہ اب روزہ ہی رکھنا ہے، فدیہ دینا تمہارے لیے روزہ رکھنے کی طاقت کی صورت میں جائز نہیں ہے۔ تو یہ اندیشہ ہو سکتا تھا، کسی کے یہ ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ وہاں جو اختیار ختم کر دیا گیا تو ہو سکتا ہے جو مریض کے لیے اور مسافر کے لیے جو رخصت تھی وہ رخصت بھی ہو سکتا ہے اس اختیار کے ساتھ ختم کی گئی ہو۔ تو اس لیے یہاں دوبارہ ذکر کیا گیا کہ یہاں صرف فدیہ دینے کا اختیار ختم کیا گیا ہے، باقی جو مریض اور مسافر والا وہ حکم ہے وہ اب بھی برقرار ہے۔ ومن کان مریضاً، اور جو کوئی مریض ہو، او علی سفرین، یا سفر کی حالت میں ہو، فعدۃ من ایام اخری، تو دوسرے دنوں سے گنتی مکمل کر لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے مریض کو رخصت دے دی، مسافر کو رخصت دے دیا، کسی کا کوئی عذر ہے اس کو رخصت دے دی، اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی ثواب سے محرومی سے بچنے کے لیے ان کو یہ سہولت بھی دے دی کہ وہ بعد میں قضا کر کے رمضان المبارک کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک احسان ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اپنے بندوں پر ایک قسم کی آسانی ہے، وگرنہ اس سے پہلی امتوں پر ایسے سخت احکامات تھے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں یہی تھا کہ اگر آپ کے کپڑے پر کوئی نجاست لگ جائے تو یہ وہ کپڑا پانی سے پاک نہیں ہوتا تھا، اس جگہ کو آپ نے کاٹنا ہوتا تھا، کپڑے کو کاٹ لینا ہی ضروری ہوتا تھا، وہ پانی سے پاک نہیں۔ تو ایسے سخت احکامات تھے ان کے لیے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر ایک خاص کرم ہے کہ آسان احکامات دیے ہیں، آسانیاں پیدا کی ہیں۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتے ہیں، ولا یرید بکم العسر، اور تم پر سختی نہیں چاہتے، سختی اور تنگی کرنا نہیں چاہتے، آسانی کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات کے اندر جو جو رخصتیں اور آسانیاں دی ہیں ان آسانیوں کو لینا بھی چاہیے۔ یہ کوئی تقوی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانیاں دی ہوں تو انسان کہے کہ نہیں میں نے یہ آسانیاں نہیں لینی ہے اور میں نے جو ہے نا وہ سختی کی طرف ہی جانا ہے اور اس کو دین سمجھ لے۔ یہ نہیں ہے۔ وہ عیسائیت کے اندر یہی تھا کہ وہ جیسے کہ ان کے جو رہبانیین تھے یا پوپ تھے ان کا یہی تھا کہ وہ شادیاں نہیں کیا کرتے تھے، اور اس طرح خوشیوں کے اس میں محافل میں یا دوسری جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کے استعمال کرنے سے وہ اپنے آپ کو باز رکھا کرتے تھے۔ اور جیسا کہ ہندو بھی ایسا کرتے ہیں، ان کے جو سادھو ہیں وہ بھی طرح طرح کی مشقتیں اور تکالیف، کوئی درخت سے لٹک رہا ہوتا ہے، کوئی درخت پہ بیٹھ رہا ہوتا ہے، تو اس طرح کی تکالیف اور مشقتیں اٹھاتے ہیں۔ اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک توازن بھی رکھا ہے اور ایک قسم کی آسانی بھی رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین کلہ یسر، سارا کا سارا دین آسان ہے، ہمارا دین انتہائی آسان ہے۔ کوئی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جیسا کہ آگے بھی آئے گی آیت کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو جو احکامات دیے ہیں اس کی وہ طاقت رکھتا ہے، یہ نہیں کہ وہ اس کو بجا نہیں لا سکتا، ایسے احکامات دیے گئے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں مشکل اس لیے لگتے ہیں یہ احکامات کیونکہ ہم فطرت سے دور ہو گئے ہیں اور شیطان اور نفس کے بہکاوے میں آ کر گناہ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گناہ زیادہ ہوں تو دل سیاہ ہوتا جاتا ہے اور پھر نیکی کے کام انسان کے لیے مشکل لگتے ہیں اور برے بھی لگتے ہیں نیکی کے کام، اور برے کام جو ہے نا انسان کے لیے آسان بھی لگتے ہیں اور اچھے بھی لگتے ہیں۔ تو انسان جتنا فطرت سے دور ہوتا جاتا ہے اتنے ہی یہ احکامات پھر اس کے لیے مشکل ہو جاتے ہیں، اس لیے ہمیں مشکل، وگرنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسان، تو اللہ نے جو جو آسانیاں دی ہیں ان آسانیوں سے فائدہ بھی اٹھانا چاہیے۔ سفر کی حالت میں ہیں آپ اور سفر میں روزہ رکھنا آپ کے لیے مشکل ہے، اللہ نے آسانی دی ہے، روزہ نہ رکھو۔ آپ بیمار ہیں، سخت بخار میں مبتلا ہیں، روزہ رکھنے سے مزید تکلیف آپ کو ہو رہی ہے تو آپ روزہ نہ رکھیں۔ اب بچے کو خواتین ہیں، بچے کو دودھ پلانا ہے، آپ نے بچے کو تکلیف ہوگی
تو کہا جائے کہ روزہ نہ روزہ اس میں شریعت نے اجازت دی ہے تو آپ جو ہے نا اس میں روزہ، وہاں KPK کی طرف جو ہے نا روزے کا بہت زیادہ اہتمام ہوتا ہے. وہ لوگ ایسا سمجھتے ہیں جیسے جس نے روزہ نہیں رکھا گویا کہ وہ کافر ہو گیا، تو وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ اہتمام کرتے ہیں. تو وہاں کی خواتین کو ہم کہتے رہتے ہیں گھر میں کہ بھئی بچے کا مسئلہ ہے، آپ لوگ روزہ نہ رکھیں. انہوں نے نہیں ماننا ہوتا، انہوں نے بس روزہ ہی رکھنا ہوتا ہے. وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ روزہ میں نے نہیں رکھا تو میں تو کافر ہو گئی، میں اسلام سے نہیں. تو یہ شریعت نے جو آسانیاں دی ہیں وہ اصل میں یہی ہے کہ ہم نے شریعت کو صحیح طرح سمجھا نہیں ہوتا، تو جو آسانیاں دی ہوتی ہیں اس کو بھی ہم نہیں اپناتے ہیں. بعض لوگ مختلف قسم کی پابندیاں اپنے اوپر لگاتے ہیں یا دوسروں کے اوپر قدغن لگاتے ہیں. لباس کے اوپر بعض لوگ بات کر لیتے ہیں، بعض چال ڈھال کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ ایسا لباس جو شریعت نے جائز قرار دیا، حرام قرار نہیں دیا، اس پر بھی جو ہے نا بعض لوگ پھر بات کر لیتے ہیں طرح طرح کی. تو بہرحال شریعت نے جن چیزوں کی اجازت دی ہے، آسانی دی ہے، ان کو اپنے اوپر حرام کر لینا یہ الگ سے ایک گناہ کا کام بھی ہے، اور پھر یہ کہ ایک قسم کی اپنے اوپر ایک سختی اور تسلط کرنا بھی ہے. تو یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے معاملے میں آسانی چاہتے ہیں. ولا یرید بکم العسر، اور تمہارے معاملے میں تنگی اور سختی نہیں چاہتے ہیں. تو یہی آسانیاں ہیں جو بیان کی گئی کہ اگر کوئی مریض ہے، مسافر ہے، نہیں رکھ سکتا تو دوسرے دنوں میں قضا کر لے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور یہ قضا کرنے کا جو حکم دیا ہے یہ اس لیے دیا ہے لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم گنتی پوری کر لو، اور رمضان المبارک کے جو روزے عذر کی وجہ سے رہ گئے ہیں وہ پورے کر لو اور ثواب پورا حاصل کر لو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو. لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو. عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس وجہ سے کہ اللہ نے تمہیں سیدھا رستہ دکھایا، تمہیں ہدایت دی. تو اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے، رہنمائی دی ہے، رہنمائی فراہم کی ہے. یہ ایسی نعمت ہے کہ اس پر اللہ کی بڑائی بیان کر لو. اسی سے جو ہے نا علماء کرام نے، مفسرین نے عید الفطر کی نماز کا اثبات کیا ہے کہ رمضان المبارک کے روزے رکھو، جب رمضان المبارک کے روزے پورے کر لو تو لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، اللہ اکبر کہو. تو اسی لیے مسنون بھی ہے عید الفطر میں وہ زائد جو تکبیرات پڑھتے ہیں خطبے میں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. تو لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، اللہ اکبر کہو، اس لیے کہ اللہ نے تمہیں رستہ دکھایا، اپنے قربت کا، تقوی کا رستہ دکھایا. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور یہ احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دیے ہیں تاکہ تم ان کا شکر ادا کر لو زبان سے بھی. اور جو اصل ہے شکر وہ یہ ہے کہ ان احکامات کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا کر ان پر عمل کر کے شکر ادا کر لو کہ اللہ نے ایسے احکامات ہمیں دیے ہیں کہ جن احکامات کی بدولت ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، ہم اپنی آخرت کو سنوار سکتے ہیں. تو اس کا شکر یہی ہے کہ ان احکامات کو اپنی زندگیوں میں لاگو کر لیا جائے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق.